बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ आप लोगों की उर्दू की मौलमा सलमा नौरीन। मेरा ताल्लुक़ PMS बॉयज़ 5 से है और आज आप लोगों को मैं उर्दू का काम करवाऊँगी। सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आप जमात पंजम से जमात शशम में आ गए हैं। तो उम्मीद है कि तमाम तलबा ने अपने लिए उर्दू की किताबें ली होगी और स्टेशनरी कापियाँ वगैरह। तो आप तमाम तलबा के पास इस तरह की उर्दू की किताब होनी चाहिए। ये है आप लोगों की जमात शशम की उर्दू की किताब बराए जमात शशम, उर्दू बराए जमात शशम। हमारा पहला काम इसमें कौन सा है? नज़म। लेकिन वो करवाने से पहले मैं आप लोगों को फहरिस्त जो है तो वो नोट करवाना चाहती हूँ। आप ये देख लें, आप लोग के पास जो मिड टर्म का काम है वो कौन कौन सा है। ये आप लोग के पास मिड टर्म का काम है। क्लियर हुआ? नज़र आ रहा है तमाम बच्चों को? जी। और उसके बाद आप लोगों का ग्रामर का काम शुरू हो रहा है, हिस्सा ग्रामर जहाँ पर लिखा हुआ है। तो यह आप अपने पास नोट कर लें और किताब के पहले सफ़े पर आप इन असबाब पर अपने लिए टिक लगा लें। पहला सफ़ा आप लोग निकालेंगे, किताब का पहला सफ़ा, और उस पर आप अपने लिए टिक लगाएंगे। क्लियर हुआ? अब इसके अलावा आप लोगों के पास ग्रामर का रिमेनिंग काम ये वाला है। ये काम नज़र आए तमाम बच्चों को? तो आप अपने पास सिर्फ कॉपीज़ में नोट कर सकते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपने पहले काम की तरफ आते हैं और हमारा पहला काम कौन सा है? नज़म हम्द। तो सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन तमाम तलबा से क्या है? तमाम तलबा से मेरा पहला सवाल ये है कि आप लोग प्रेप क्लास से, नर्सरी प्रेप क्लास से नज़म करते आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन करता है, आपसे सवाल करता है कि नज़म किसे कहते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे जवाब देने से कासिर होते हैं। तो आप सबसे पहले एक नज़र ये देख लें। नज़म एक ऐसी तहरीर है जिसमें शायर अपने जज्बात और एहसासात का इजहार काफ़ी और रदीफ़ की पाबंदी के साथ करे। नज़म में कोई एक ही मौजू ज़ेर बहस होता है जिस पर बात की जाती है। क्लियर हुआ बच्चे? तो ये तो आप लोगों का क्या है, ये नज़म के हवाले से है। अब काफ़ी और रदीफ़ क्या है, इसको एक नज़र देख लेते हैं। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। इसमें आप गौर करें, जहाँ आसमान दोनों लफ्ज़ क्या है? हम आवाज़ अल्फाज है। बनाया, बनाया जूँ के तू दोहराए गए, ये रदीफ़ है, और जहाँ बनाया आपके पास आसमां आपके पास काफ़िया है। तो काफ़िया की तारीफ़, शेर में रदीफ़ से पहले आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। मसलन जहाँ, आसमां। रदीफ़ शेर के आखिर में वो अल्फाज जो जूँ के तू दोहराए जाते हैं, उससे क्या कहा जाता है? उसे रदीफ़ कहा जाता है। मसलन बनाया, बनाया। आपके पास नज़म हम्द है, उसके शायर का नाम क्या है? तुफ़ैल होशियारपुरी। तो उसके बारे में आप लोगों को मैं बता दूं कि तुफ़ैल होशियारपुरी कहाँ पैदा हुए और उनके अहम कारनामे कौन से हैं। आपका असल नाम तुफ़ैल है। आप 14 जुलाई 1914 को होशियारपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। 4 जनवरी 1993 को लाहौर में वफ़ात पाई। कम उम्री में शायरी शुरू की। उन्होंने नाती अशार के अलावा मिली नग़मे और फिल्मी गीत भी लिखे। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। तो सबको क्लियर हो गए तुफ़ैल होशियारपुरी के बारे में? जी। अब आते हैं नज़म हम्द की तरफ। यकीनन तमाम बच्चों को पता होगा कि हम्द कौन सी नज़म होती है। हम्द ऐसी नज़म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। हम्द कैसी नज़म है? हम्द ऐसी नज़म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। तमाम बच्चों को नज़र आ रहा है? इसमें टोटल हमारे पास 3 बंद है। 4 मिसरों पर मुश्तमिल है। 3 बंद है, 4 मिसरे हैं। यहाँ तक एक बंद, उसके बाद यहाँ से लेकर आप अगली 4 लाइनें या 4 मिसरे आपके पास दूसरा, और उसके बाद आखिर तक आपके पास तीसरा बंद हो जाता है। शायर तुफ़ैल होशियारपुरी की ये नज़म है। तो इस नज़म को एक बार देख लेते हैं। तेरी खुशबू है लाला ज़ारों में, तेरे अनवार चांद तारों में, लाला ज़ार चमन बाग अनवार नूर की जमा रोशनी, हुस्न बनकर तू मुस्कुराता है सुबह के नुकरई नज़ारों में। नुकरई किसे कहते हैं? चांदी के रंग जैसा, यानी रोशन। क्लियर? अब पहले बंद में शायर क्या कहते हैं? अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात हर जगह जलवागर है, बागात में, चमन में, सब्ज़ाज़ारों में, और अल्लाह ताला की खूबसूरती हमें नज़र आती है। हर गुले तर में है तेरी रंगत, जलवागर, जलवागर मतलब नमूदार होना, है तू ही बहारों में।
تو وسیلہ ہے سب وسیلوں کا، تو سہارا ہے سب سہاروں میں۔ دوسرے بند میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات، اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہمیں نظر آتی ہے۔ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی ہمیں نظر آتی ہے، چاہے وہ لہلہاتے ہوئے درخت ہے، چاہے وہ بہتے ہوئے دریا ہے، چاہے وہ اڑتے ہوئے پرندے ہیں، ان سب میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ اس کے بعد شاعر کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جب کوئی مشکل پیش آتی ہے، ہم کسی مشکل میں پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے۔ ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، ہم دل سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، فوراً سے ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے، فوراً سے، اور ہماری وہ مشکل ہم سے دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کہیں پر ہمیں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور ہمیں روشنی نظر نہ آئے، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی کوئی نہ کوئی جو ہے تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل اس کا بتا دے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ تو سہارا ہے سب سہاروں کا، یعنی اگر ہمیں کوئی مشکل، ہم پر کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے۔ ذکر تیرا طیور کرتے ہیں، طیور مطلب پرندے، سبز زاروں میں مرغہ زاروں میں، سبز زار مرغہ زار کیا ہے، چمن، باغات، گلستان۔ آپ اپنی مثال ہر شاہکار، شاہکار کسے کہتے ہیں، بہت بڑا کارنامہ، کوئی ایسی چیز جس کا مطلب کوئی ثانی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے تو کیا کہتے ہیں، یہاں پر زیادہ تر یہ لفظ جو ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی موجودگی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے لیے یہ لفظ جو ہے تو یہ استعمال ہوا ہے۔ اے خدا تیرے شاہکاروں میں، مطلب اللہ تعالیٰ کے جتنے شاہکار ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ دنیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو پیدا کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے تو وہ نظر آتے ہیں، ان کی خوبصورتی، ان کی بڑائی، ان کی عظمت جو ہے تو وہ ہمیں نظر آتی ہیں ان تمام اس میں۔ یہ بچے آپ لوگوں کے پاس کیا ہے، یہ آپ لوگوں کے پاس 3 بند ہیں، یہ شعر یا یہ نظم، اس میں آپ کو جتنے آپ لوگوں کو کروائیں، ان تمام مشکل الفاظ کے معنی آپ لوگوں کو میں بتا چکی ہوں۔ آپ کے پاس ویڈیو ہوگی، آپ اس کو ریپیٹ کر کے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ کلیئر بچے؟ اس کے مشکل الفاظ کے معنی کے بارے میں آپ لوگوں کو ذرا بتا دیتی ہوں۔ کاپیوں کے حوالے سے میں آپ کو گائیڈ کروں گی کہ کاپیز میں آپ لوگوں نے کام کیسے کرنا ہے۔ اور ایک دوسری ضروری چیز جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ کیا ہے کہ آپ لوگ دیکھیں، اگر آپ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ شعر ہے، یہ مصرع ہے، یہ ردیف ہے، تو یہ چیزیں جو ہے تو آپ ذرا کوشچن کیا کریں، کلیئر کیا کریں۔ اب آپ لوگوں کو میں ذرا یہ سرسری سے بتا دوں کہ اس میں آپ لوگ کے پاس مصرع کیا ہے۔ اب جیسے آپ کے پاس یہ پہلی 1 لائن ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے، یہ آپ لوگ کے پاس مصرع ہے۔ جب 2 لائنیں ہو جاتی ہے تو آپ لوگ کے پاس کیا ہو جاتا ہے، یہ شعر۔ جب 3 لائنیں ہو جاتی ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہو جاتا ہے، 3 لائنیں مثلث، کلیئر۔ اور جب 4 لائنیں ہوتی ہے تو وہ کیا ہے، وہ آپ لوگ کے پاس رباعی یا رباع۔ 5 لائنیں آپ کے پاس مخمس، اور آپ کے پاس جو 6 لائنیں ہوتی ہے تو آپ کے پاس مسدس، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ آپ لوگوں کی صرف انفارمیشن کے لیے ہے کہ جب انشاءاللہ آپ لوگ سینئر کلاسز میں جائیں گے تو آپ کے پاس اتنا آئیڈیا ہوگا کہ آپ کسی سے ڈسکس کر سکیں گے۔ تو یہ آپ لوگوں کو یہ ایک پیج میں ڈسپلے کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ 1 سطر کو، 2 سطر کو اور 3 سطر کو کیا کہا جاتا ہے۔ تو نظر آیا سب کو؟ جی، اب میں آپ لوگوں کو اس کے الفاظ معنی جو ہے تو وہ بتا دیتی ہوں۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، آپ لوگوں نے اپنی CW کاپی میں یہ الفاظ معنی کرنے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ لوگ کیا کریں گے، سب سے پہلے آپ لوگ فہرست لکھیں گے۔ تو یہ ہے آپ لوگوں کے آج کے الفاظ معنی، نظر آئیں۔ رنگت، رنگ یا حالت، جلوگر، ظاہر ہونا، نمودار ہونا، مثال، نمونہ، مثال، نمونہ، شاہکار، بڑا کارنامہ، سہارا، مدد، سہارا، مدد، وسیلہ، ذریعہ، وسیلہ، ذریعہ۔ کلیئر ہو بیٹا؟ رنگت، رنگ یا حالت، جلوگر، ظاہر ہونا، نمودار ہونا، مثال، نمونہ، شاہکار، بڑا کارنامہ، سہارا، مدد، وسیلہ، ذریعہ۔ تو یہ ہے آپ لوگوں کے الفاظ معنی۔ آج کا کام آپ کا کیا ہے، آپ لوگوں نے اپنی CW کاپی کو سب سے پہلے کور اپ کرنا ہے، اس کا ٹیگ آپ لوگوں نے فل کرنا ہے، اس پر آپ کا نام آ جائے گا، کلاس، سیریل نمبر، یہ تمام چیزیں آ جائیں گی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اردو کی کاپی میں آپ لوگ کاپی جو ہے تو وہ ڈیوائڈ کرتے ہو۔
اور اس کے کیا کرتے ہو، اس کے 2 پورشن بناتے ہو، 2 حصے بناتے ہو. تو پہلا حصہ جو ہے تو وہ اردو سائڈ، اور دوسرا جو ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ بی یعنی گرامر کا کام. تو سب سے پہلا کام آج آپ لوگوں کا کون سا ہے؟ آپ لوگوں نے کانٹینٹ میں، فہرست میں سمپل صرف آج اے کا کام کرنا ہے، بی کو ٹچ آپ نے نہیں کرنا ہے. یہاں تک کا کام آپ لوگوں نے فہرست میں یہاں سے لے کر یہاں تک کا کام جو ہے تو وہ لکھ لینا ہے اردو اے کاپی میں. اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے نیا کام، پہلا کام شروع کر لینا ہے. اور یہ الفاظ معنی آپ لوگوں کو جو نظر آ رہے ہیں ایز اٹ از آپ لوگوں نے اپنا پیج ریڈی کرنا ہے. نظم کا نام، شاعر کا نام، مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی، اور اس کے بعد یہ 6 ورڈز ہیں آپ لوگوں کے پاس. نظر آئیں سب کو؟ جی بیٹا. تو یہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ آپ لوگوں نے اپنی کاپی میں اسی طرح کا پیج ریڈی کر کے یہ الفاظ معنی کرنے ہیں خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں. مارکر کا پراپر یوز، بلو مارکر آپ کا ہونا چاہیے ہیڈنگ کے لیے 1 2 3 کے لیے، اور آپ لوگوں نے سینٹر میں لائن ڈرا کرنی ہے. کلیئر ہوا بیٹا؟ آج تک کے لیے اتنا کام کافی ہے. آپ لوگوں کی نئی کلاس ہے، آئی ہوپ کہ تمام بچوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور آپ لوگ کی پہلی کلاس تھی آج، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے اپنی یہ ویڈیوز جو ہے تو اس کو سیریس لینا ہے، اور آج سے آپ نے کام شروع کر لینا. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.